کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ عورتوں نے جو شوہر کے ذمہ داری ہے وہ پورا کر دیا۔ ابھی آپ جمعے کے لیے آتے ہیں، صاف کپڑے پہنے ہیں، یہ تم نے خود سے دھویا، یہ استری خود کیا ہے تو کسی خاتون نے کیا ہے، گھر والی نے کیا۔ اب آپ نماز پڑھتے ہو، اس کپڑے میں ثواب ملتی ہے ہماری وہ خاتون جس نے کپڑے صاف کیے۔ انہوں نے، آپ جب جمعے کے بعد جاتے ہیں، کھانا تیار ہوتا ہے، گرمی کے اندر پسینہ پسینہ ہے، وہ روٹی پکاتی ہے شوہر اولاد کے لیے۔ انہوں نے 100% اپنے حقوق ادا کر لیے، لیکن کیا ہم نے اپنے خواتین کے، اپنے بیٹیوں کے حق ادا کیے؟ کھانا بر وقت نہیں ہے، خراب ہے سالن، روٹی تھوڑی سی طبیعت نہیں ہے تو پھر غصہ بھی کرتے ہیں، وہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے، جواب نہیں دیتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری اس بیٹی کا قبر میں سوال جواب کیسا ہوگا؟ میدان محشر میں میری یہ اہلیہ، میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، اللہ کے حضور جب یہ سوال جواب ہوگا، میری بیٹی کا کیا جواب ہوگا؟ وہ سارے لگے ہوئے ہیں، سب دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں، جی بچوں کو، بیٹیوں کو انگلش پڑھاؤ، فلان نوکر بناؤ، یہ بناؤ، کیا بناؤ۔ بھئی ہم تعلیم کے نہیں مخالف ہے، لیکن سب سے زیادہ حق اولاد کا، بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو دین کی پہچان کرا دو۔ خود تبلیغ پہ جاتے ہیں، کبھی اہلیہ کا سوچا ہے؟ یہ بھی تو رسول اللہ کی امت ہے، ان کا کبھی فکر کیا ہے؟ خود آ کے جمعے میں بیٹھتے ہیں، علماء کی بیانات سنتے ہیں، کبھی یہی بیانات ان کو کہہ دیے؟ اور سن لینا، اگر عورت دیندار ہو گئی تو پورا معاشرہ جنت نظیر بنے گا، اور اگر عورت پہ دین کی محنت نہیں ہوئی، دین کی محنت نہیں ہوئی، دین سے آشنائی نہ ہوئی، آپ کے خواتین، آپ کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بچیاں اگر دیندار نہیں ہوئی تو دنیا بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ جو ہم دعوت دیتے ہیں، ہم جو تبلیغ پہ جاتے ہیں، یہ صرف مردوں کا کام ہے تبلیغ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے آئے تھے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آئی، یا رسول اللہ ہم عورتوں بڑے بدبخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسماء صحابہ کو بتایا، دیکھ لینا اس خاتون کی فکر کو، دیکھ لینا سوال کو، دیکھ لینا اس خاتون نے کیسا سوال کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، اسماء رضی اللہ عنہا کو جواب دیا کہ اسماء تم بھی سن لینا، اور جن خواتین نے تجھے بھیجا ہے ان سب کو پیغام دینا کہ تمہارے گھر پہ پردے کے ساتھ بیٹھنا مجاہد کی جہاد کے برابر ثواب۔ تم جب اپنے گھر کی صفائی کرتے ہو، یہ بیت اللہ کی صحن کی صفائی کی طرح۔ تم جب اپنے خاوند کے لیے کھانا تیار کرتی ہو، اس کے بدلے اللہ رب العالمین جنت کا کھانا تمہارے نصیب میں کرے گا۔ تم جس کپڑے کو دھوتی ہو خاوند کی، اپنے اولاد کی، وہ اولاد اور خاوند اس میں نماز جمعہ عیدین پڑھتی ہے، ان کے ثواب میں سب ثواب تو شریک ہے۔ لیکن اگر خواتین دیندار ہو تو پھر گھر جنت نظیر بنے گا، اور اگر خواتین بے دین ہو تو دنیا بھی جہنم اور قبر بھی جہنم، آخرت بھی تو جہنم ہوگی۔ ان کے ہاتھ ہمارا گلا ہوگا۔ جی یہ میرا شوہر تھا، جب روٹی بر وقت نہ ملتا، سالن ٹھیک نہ ہوتا تو یہ مجھے غصہ کے ڈانٹتا تھا، لیکن میری نماز کا کوئی فکر انہوں نے نہیں کیا، میرے دین کا کوئی فکر نہیں کیا، مجھے 5 کلمے تک نہیں آتا، اس کو کوئی فکر، کوئی پیشانی پہ شک نہیں آتا تھا، مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تو نماز تو سنا تیرے دین کا، مجھے تلاوت قرآن کا کبھی نہیں کہتا۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتے ہیں کہ جیسے مرد حضرات نے نبی علیہ السلام کی امت ہے، کلمہ پڑھا ہے، خواتین بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، اور اللہ رب العالمین نے خواتین کو وہ عزت اور مقام دیا ہے جو بہت سے مردوں کو نہیں، بہت سے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خاتون، یہ ہمارے یہاں پشتوں میں تو کہتے ہیں دادا پشے چپلا کر، خاتون کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ
کہتے خواتین کی عزت کیا، خواتین کی احترام کیا، خواتین کی حیثیت ہی کیا ہے۔ آپ سن لینا، بعض خواتین ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جبریل آئیں، اس خاتون کو جبریل نے بھی سلام کیا اور اللہ کا بھی سلام پہنچائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، وہ اس کے بارے میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، اے اللہ کے نبی یہ خدیجہ ہے، وقد اتت معها اناء، وہ ابھی آ رہی ہیں، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ ادام و طعام، اس میں سالن اور روٹی ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب خدیجہ آئیں، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنِّي مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، اے اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، ان کو میری طرف سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام بھیج کر۔ یہ جو کہتے ہیں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلط ہے۔ ہر کامیاب انسان، چاہے دنیا کے کامیاب ہو چاہے دین کے کامیاب ہو، اس کے پیچھے ایک خاتون کی پوری محنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائش، یہ پیار کا نام ہے، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئکی السلام، یہ جبریل ہے اور تجھے سلام کہتا ہے۔ قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، قال هو یرا ما لا یرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، عائشہ جبریل یہ آیا ہے اور وہ تجھے اور اللہ کی طرف سے، جبریل اور اللہ کی طرف سے سلام کہتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ جی خواتین میں کی اسلام میں کوئی حیثیت، خواتین کو تو دین کی تعلیم دو، پھر دیکھ لینا گھر کیسا بنے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کے حضرت فاطمہ کو اسی جگہ پر بٹھا لیتے۔ کہتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ساتھ سرگوشی کی، جب سرگوشی گوش کان میں کچھ بتایا تو حضرت فاطمہ بہت رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹی کو بلایا، پھر کان میں کچھ سرگوشی کی بات بتایا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی اور کہا فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تیرے ساتھ کیا پہلے ایک مرتبہ کان میں بات بتا دی آپ رونے لگی اور دوسری مرتبہ آپ ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ابا جان نے مجھے کان میں ایک بار بتایا، میری بیٹی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرے جانے پہ تو غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، رونا دونا نہیں، جگر پاڑنا نہیں ہے، فریاد نہیں کرنا۔ تو اس پہ مجھے بہت اپنے ابو کے وفات کا صدمہ ہوا، رونے لگی۔ اور پھر دوبارہ نبی علیہ السلام نے کہا آ جاؤ، اور میں گئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی، دنیا میں میرے جانے کے بعد میرے ساتھ ملنے والے سب سے پہلے تو ہوگی، تمہیں مجھے خوشی ہوگی۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے دینی اسلام نے عزت نہیں ہے، جو احترام اور عزت اسلام نے خواتین کو دی ہے دنیا کے کسی قانون نے نہیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من نساء العالمین، تمام دنیا کے اندر 4 عورتیں ہیں، دنیا کی کوئی عورت وہاں نہیں پہنچتی ہے۔ ایک مریم بنت عمران، ایک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد اور آسیہ امرات فرعون، فرعون کی اہلیہ اور فرعون کی گھر والی آسیہ رضی اللہ عنہ۔ آج بھی خواتین دیندار ہو سکتی ہے لیکن ان پہ دین کی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے گی، وہ حفظت فرجہا، اور خاتون عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اطاعت زوجہا، شادی شدہ ہے تو اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ عورت داخل ہو جائے۔